اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں. مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا. انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل. یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں. وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں, یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا. تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں, اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کے ایک ٹکڑے سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں, رگڑ لگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں, اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے, رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے. تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے, ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو, اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے, تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں, کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے, یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا, منع ہو گیا. دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں. تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی, جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے, پتھر ہے جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَا نَدْرِي, ہمیں نہیں پتا. یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا, لا ندری, ہمیں معلوم نہیں ہے. اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا. ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے, اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس فعل مجہول, یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے, اللہ کی طرف, کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات. ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا, اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ, تو جن آ کے آپس میں گول میں کانفرنس بلائی. انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا. بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا, تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا, یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا, اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا, بے وقوف تھے,
اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, اپنے ملازم سے, کہ ایسی پہیلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہیلی کا جواب, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان, تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے, جواب دوں گا عزت ہوگی, بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں کیا, چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا, بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, چیلا. تو وہ چیلا اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا. سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے ابھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, تو یہ کسی سے کہنا نہیں, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو وہ جو تھا نا, اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے, تے میاؤں میاؤں کرندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیوں. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مجھ کہہ رہے کوکیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسے. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا. اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی. ادھر کیا ہے یہ عقل جی دوڑ ہے, ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے بھائی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا تو کس نے, لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن اور سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو, ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے, میری وجہ سے ہوئی ہے بھائی, میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی, تو قرآن نے کیا کہا, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دی اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے, سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے. صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ, اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا, سمجھ رہے ہو نا. پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں آزمائشیں ہیں. اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی, یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے. کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملک کی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا. وہاں پہ میں حیران ہوتا تھا, یار ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے, چلا کہ نہیں چلا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. چل گیا, اے اللہ تیرا شکر ہے. نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے, تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے. کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال کس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا اب ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے. تو اللہ نے جو خوف دن کے دل میں نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوجی. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاں ہاں ہاں. وہ تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے, آنا جو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے, تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہو افغانیوں میں اور ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, تھوڑا کرار ہے بس, اور کچھ نہیں. یہی حال میتوں پہ بھی ہے. آپ دیکھ لو, دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتے,
گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں، خارج ہیں، اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں دوسرے دلائل سے تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے، جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹ نہیں، اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا، تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع، تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے۔ انسان ہو جاتے ہیں، ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ۔
مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کیا ہوگی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں. بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان. گدھے کو دیکھو چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کوئی مارا ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گئے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے. ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا. خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن. عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ. اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے، اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے. کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا 2 نمبر بنا رہا الو بنا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں، بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے ہمیں 2 ٹکے کے لوگ نہیں، ہمیں ان کا پتہ ہے. کل ایک بندہ آیا کہنے لگا میرے گھر سے نا وہ پنجے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں خون کی چھینٹیں نکل رہی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور کوئی چور پتہ ہی نہیں ہے کون چوری کر رہا ہے. میں نے کہا گھر کا چور ہوگا. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں سب نیک ہیں، گھر میں کوئی چور نہیں ہے اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں، چھینٹیں بھی اور بندر کے پنجے اور پتہ نہیں کیا کیا پنجے جن ہیں. میں نے کہا یہ الو کا پٹھا جو چور ہے نا یہ کمبخت پنجے بھی لگا کے جا رہا ہے تاکہ تم جیسے بے وقوف انکوائری نہ کریں اور خون کی چھینٹوں کو دیکھ کے جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیں. چور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ تھوڑی ایسا کوئی اپنے لیے ثبوت چھوڑے گا. کہہ رہے نہیں کوئی خود چوری. کبھی دنیا میں ایسا ہوا انویسٹیگیشن میں کہیں چوری ہوئی ہو اور جن پہ ڈال دی گئی ہو؟
یہ تو سی آئی ڈی اور آئی ایس آئی اور جتنی خفیہ ایجنسی ہیں ان کا سارا پروگرام ہی بڑھ جائے گا پھر تو. انویسٹیگیشن میں جن چڑیل بھوت کہیں بھی نہیں لائے جاتے, ہمیشہ انکوائری کی جاتی ہے یار اس کا سبب تلاش کرو, اور پکڑا جاتا ہے اسی بیس پہ چور. مسلمان چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ پرسوں کی بات ہے, ایک بندہ آیا کہ آپ کو اپنے گھر دکھانا ہے, آپ ذرا سونگ کے بتائیں, ایسے یوں کر رہا تھا, سونگ کے بتائیں کہ کتنے چڑیل ہیں کتنے بھوت ہیں. میں نے کہا میں یہیں سے بتا رہا ہوں, کوئی بھوت نہیں ہے کوئی چڑیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیوں, گھر سے چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا پکڑ لیا میں نے, جیسے کہا نا چوریاں ہو رہی ہیں, میں نے فوراً پکڑ لیا. میں نے کہا وہی کر رہا ہے. پہلے اس نے بتایا نہیں تھا چور ہیں گھر میں, پہلے اس نے کہا چھینٹیں اور پنجے اور پتہ نہیں مسور کی دال اور کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے, پھونک آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, گھر کے چاروں کونوں پہ پھونک مار دو, یا کسی مولوی صاحب اپنے جو نیک آدمی ہے اس سے دم کروا لو, چھیٹے ویٹے پانی پہ دم کرتے نا ایسے شرمارو کافی ہے, بشرطے کہ مولوی صاحب یہ کام نہ کرتے ہوں. یہ کام اگر کرتے ہیں تو پھر وہ مولانا صاحب بھی غلط آدمی, کرتے نہ ہو کروا لو ان سے, کوئی بھی یعنی جا کے دم کروا لو ان سے, کوئی بھی نیک آدمی کر لے. میں نے کہا اور جو ہے نا اس سے زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو کہتے ہیں نہیں چوریاں بھی ہو رہی ہیں. میں نے کہا لو پکڑ لیا, میں نے 2 منٹ میں پکڑ لیا. سونگھے بغیر پتا چل گیا کہ جن کون. میں نے کہا یہ چور ہی جن ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ رہتا بھی نہیں ہے کیا گھر میں, گھر کا چور ہے یہ, گھر کا. میں نے کہا یا تو خود تو چور ہے, بعض دفعہ چور خود آتا ہے پوچھنے کے لیے, یہ بھی بتا دوں آپ کو میں, چور خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میرا ایک لیپ ٹاپ چوری ہوا, جس نے چوری کیا اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ مفتی صاحب کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا. بعد میں پتا چلا وہی چور تھا. تو بعض دفعہ نا چور انکوائری میں سب سے آگے. مجھے تو شک ہوا کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے کہ ناراض ہو جائے وہ, لیکن شک ہے. بعض دفعہ چور خود آ کے جا رہا ہوتا ہے, یار گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں, ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا, میری بیگم کا سونا غائب ہو گیا تو, اور چھینٹیں بھی آ رہی ہیں, عاملوں کو لائے گا. چوری خود کر رہا ہوگا وہ. تو اس لیے جن چڑیل بھوت پہ جس نے معاملہ ڈال دیا اس کا پروگرام بڑھ گیا. وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی چور کو پکڑ سکتا ہے. تو خفیہ کیمرے لگا دو ایسی جگہوں پہ, الماری کے اندر کیمرے لگا دو, کہیں کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا نا. خیر یہ کہاں چلے گئے ہم. تو پھر بھی اگر چور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا مطلب چور بہت ہوشیار ہے, وہ ایسے طریقے سے کر رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑے. تو ہوشیاری تو ہے نا, چوری بھی ایک فن ہے. ابھی تو ایک چور پکڑا گیا نا, کورٹ میں لایا گیا, جج نے کہا تو نے بڑی ہوشیاری سے چوری کی ہے, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. چور نے کہا شکریہ جج صاحب, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی تعریف کی. سمجھ رہے ہیں, وہ تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ چوروں کے ہاں یہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم ایسے چوری کرتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ, یہ بات ہے 1997-98 کی بات ہوگی, اس وقت 500 روپے کی بھی بڑی ویلیو تھی. میں اپنے کسی ریلیٹو سے ملنے کے لیے گیا, مدرسے کی چھٹی تھی, انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے 500 روپے ہدیہ دے دیے نا, اپنے ہی قریبی رشتے دار تھے. میری خالہ تھی کیا اس میں, وہ خالہ نے مجھے 500 روپے گفٹ دے دیے. خالہ سے ملنے گیا تھا, بڑے زبردست طریقے سے رکھے میں جیب میں. اس وقت ہمارے لیے 500 روپے بڑی بات تھی, طالب علم کے لیے تو 500 روپے ایسے ہے جیسے کروڑوں خربوں روپے کا مالک بن گیا وہ. ہم 500 روپے جیب میں رکھ کے نا, میں بیٹھا ناظم آباد 2 نمبر سے, میں نے جانا ہے پیٹرول پمپ نہیں ہے نا, 15 منٹ کی ڈرائیو وہ ہے ٹریولنگ ہے آپ کی, 15 منٹ کی. 15 منٹ میں مجھے تھا اچھا بس بھی خالی 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ایک کہیں پچھلی سیٹ پہ ہوا, ایک دائیں بائیں ہوگا. 500 روپے ہم نے جیب میں رکھے. اب میں یہ بار بار نا جیب کو یوں کر رہا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے نا, ہمارے لیے تو بڑی چیز تھی بھائی. اچھا ان دنوں میں بھی ہم بڑے خوش تھے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس جو ہے نا جاپان آسٹریلیا گھوم رہا ہے, پیسہ ویسا ہے اس لیے خوش ہے. تم پاگل ہو, تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب. جس کی اوپر کی کھوپڑی سڑ جائے نا تو اس کو دنیا میں اس کے دماغ کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسی عیاشی ہے تبھی تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لطیفے سنا رہے ہیں, خوش ہیں. بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, جب ہماری جیب میں 500 روپے تھے نا ایسے بچا بچا کے, اس کو بھی اللہ کا اس سے زیادہ ہی خوش ہوں گے. خوشی کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ تو پیسہ آنے سے تو لوگوں کے دماغ بڑھ گئے ہیں, کیڑے پیدا ہو گئے ہیں دماغوں میں لوگوں کے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جاپان میں کیا رکھا ہے, لوگ پتہ نہیں جاپان کیا کوئی مریخ پہ چلے گئے. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کرو, یہ بہت کوئی کامیابی یا خوشی کے اسباب نہیں ہے. یہ بچوں کے وہ ہیں جن کو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. پھر آپ کیسے تو پھر گئے کیوں جاپان, جانے پر پابندی تھوڑی ہے, میں تو جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں کہیں اور بھی چلا جاؤں, لیکن یہ چیزیں کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ خوش ہو. خوش ہونے کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دنیا کو مسافر خانہ جس دن سمجھ لیا تو آپ ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے اس پہ بھی خوش ہو گے, ٹماٹر کی ریڑھی پہ بھی خوش ہو گے.
خوشی کے جو اوریجنل اسباب ہیں وہ دولت نہیں ہے. خوشی کے اوریجنل اسباب یہ ہیں کہ دولت سے محبت کرنا چھوڑ دو اور دولت کو کامیابی سمجھنا چھوڑ دو. کماؤ ضرور دولت, دل نہ لگاؤ. آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی بات, دل بھی نہ لگائیں کمائیں بھی. بھائی کشتی کے اوپر جب بیٹھتے ہیں, ہم سفر کرتے ہیں, تو کشتی ضرورت ہے ہماری. جب تک آپ کشتی کے اوپر رہو گے فائدہ پہنچائے گی. جس دن کشتی آپ کے اوپر آ گئی, آپ کے اوپر حاوی ہو گئی, تو آپ ڈوب جاؤ گے سمندر میں. پانی جب تک کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی کو دھکا دے گا. وہ پانی استعمال ہو رہا ہے پانی, لیکن پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا نا تو کشتی کا پروگرام بڑھ جائے گا. تو اسی طرح دنیا آپ کی زندگی کو دھکا لگاتی ہے. دولت, اسباب, وسائل, زندگی چلتی ہے, لیکن یہ دولت آپ کی زندگی کی کشتی چلتی ہے اس سے. جس دن یہ دولت آپ کے دل میں گھس گئی تو یہ ڈبو دے گی آپ. تو بار بار ہی رکھو اس کو, زیادہ لفٹ بولو نہ کرو. جب بھی کوئی بنگلہ دیکھو, گاڑی دیکھو, تو فوراً سوچو بھائی ایک دن ختم ہو جائے گا. ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان نے بہت بڑا 1000 گز کا بنگلہ لیا. انہوں نے مجھے دکھا رہے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. 2-3 پلاٹ چھوڑ کے قبرستان تھا نا. میں نے کہا آنا ادھر ہی ہے. آخر میں ان کا سارا شو بازی کا پروگرام ہم نے وہ بھی کہتے ہوں گے یار کیا ہو. پہلے مجھے بنگلہ دکھا رہے ہیں نا 1000 گز کا, بڑا بہت اچھا, دیندار بھی ہے ماشاءاللہ. دیندار آدمی کے پاس دولت دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے. ایک تو اس دولت سے اس کی اوپر کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوگی, یہ غریبوں کو تانے نہیں دے گا. دوسری بات یہ کہ اس دولت کو ظاہر دین کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرے گا. شراب کباب سے, لڑکیوں سے. آج کل دولت آتے ہی لڑکی آ جاتی ہے آپ کے پاس گرل فرینڈ بن کے. جیسے ہی دولت آئے گی نا 2-4 لڑکیاں آپ کے ساتھ ولاگ میں آنا شروع ہو جائیں. یہ دولت کی بھوکی ہیں, سمجھتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے ریلیشن بنتا ہے. پیسے سے ریلیشن جب بنتا ہے جب وہ پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. لڑکیوں کا جو ریلیشن پیسے سے بن رہا ہے نا, یہ وہ والا ریلیشن ہے جو جاپان میں بنا ہوا ہے آج کل, اور آسٹریلیا میں بنا ہوا ہے, گوروں کا ریلیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیسہ ہے ٹھیک ہے, جیسی پیسہ ختم ہوا نکلو پتلی گلی سے. تو یہ والا ریلیشن ناپاک ریلیشن بنتا ہے دولت سے, جس میں بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جب تک یہ ہے پیسہ ہے تو ہے میرے ساتھ. میاں بیوی کا جو ریلیشن, جو پاکیزہ ریلیشن ہے, جو خاندانی میاں بیویوں کی بات کر رہا ہوں میں, ان کا ریلیشن میں پیسہ ہو تو بھی ہے, پیسہ نہیں ہو تو کیا ہے بھائی, شریک حیات ہے, ساتھ جینا مرنا ہے. یہ دین کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے ایک دوست تھے, یہ بھی واقعہ بعد میں سناؤں گا تاکہ بیان آسٹریلیا والا ہو گیا, اور ایک تاکہ ٹاپک چینج نہ ہو. میں نے یہ سیٹ اپ بنایا کہ ٹاپک کو چینجنگ سے بچانے کے لیے نا جتنے بھی بیچ میں واقعات آ رہے ہیں وہ ہم ایک ٹوکرے میں رکھتے جائیں گے, آخر میں وہ ٹوکرا الٹ دیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں 500 روپے نا ہم بڑے مزے سے کڑک کا نوٹ تھا جیب میں رکھ کے, یہ والی جیب تھی ایسے دیکھ رہا ہوں بھائی. اچھا میں جب مدرسے میں رہتا تھا نا تو لوگ ہمارے طالب علم مجھے بہت مالدار سمجھتے تھے, سمجھتے بڑے مالدار تھے, کیونکہ جب ایسا نوٹ آتا تھا نا تو میرے پھر لسی اور جا کے نا ادھر ادھر چپلی کباب اور یہ سب چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آتا تھا. میں بچاتا بتاتا نہیں تھا میں, تو عادت تھی, غلط عادت تھی لیکن تھی, اب کیا کریں. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنا کروڑ پتی آدمی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب آ رہے ہیں, ایک لسی کا بھرا ہوا, میٹھی لسی ہوتی تھی, اوپر ملائی ڈال کے دیتا تھا, لسی کا بھرا ہوا گلاس, اور اللہ بھلا کرے, اور ادھر وہ کلیجی, ایک ریڑھی والا کلیجی بناتا تھا, بڑی مزے کی کلیجی ہوتی تھی. رات کو ہم اور میرا دوست چھپڑ میں نکلتے تھے, کلیجی پھوڑ پھاڑ کے آتے تھے وہ. تو یہ سارے خیالات آ رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی میری غلطی تھی, یوں کرنا یہ میری غلطی تھی. اس سے کیا ہوا, جیب کترے کو اندازہ ہو گیا بیٹا اس کی جیب میں کیا پڑا ہے, مال. حالانکہ بس میں رش بھی نہیں ہے. 10 منٹ کی ڈرائیونگ پہ, 10 منٹ کی رائڈنگ پہ میں آگے اترا ہوں پیٹرول پمپ ناظم آباد پہ, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی جیب سے چوری نہ کر لے. اترا ہوں, جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ سارا لسی کا پروگرام اڑ گیا. مجھے خیال ہوا میں دوبارہ بس پہ چڑھوں اور کہیں سے 500 روپے ادھار لے کر نا اس جیب کترے کو دوں. یار تیرے فن کو کمال ہے. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی حفاظت بھی کر رہا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے. کتنی میں نے سوچ کے اترا ہوں گا نا. اب میں یہ جن پہ ڈالوں یا میں یہ کہوں کہ یار جیب کترا اتنا ہوشیار تھا, کمبخت نے ایسے ہاتھ صاف کیا ہے نا کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے. ایسے ہاتھ صاف کیا اس کمبخت نے, پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے کیا یار. جیسے ہی اترے ہیں بس وہ ایک چند سیکنڈ ہوتے ہیں اس میں یہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں بھی جن چڑیل بھوت پہ ڈال سکتا ہوں, یار کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہیں سے ہماری خالہ نے 500 روپے دے کے جن چڑیل بھوت میرے پیچھے لگا دیے کہ نکال کے لا. دوسرا آپشن یہ بھائی, جن چڑیل بھوت اگر یہ کر رہے ہوتے دنیا کا نظام برباد ہو جاتا. بینکوں میں لاکر سے چراتے ہیں, سارا بینکوں کا آڈٹ کا سسٹم, سارا کا سارا سیٹ اپ وڑ جاتا ان کا, تو برباد ہو جاتا. میں نے وڑنی کا, آپ نے کہا ہے وڑ, اس لیے لوگ بولیں گے بار بار وڑ کا اس لفظ لا رہے ہو. میں جب سے 4 شادیوں پہ بات کی نا شروع کی, تو اب لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. اب میں نئی ٹاپک چھیڑتا, لوگ خود ہی چھیڑ رہے ہوتے ہیں.
پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہر وقت 4 شادیاں چھڑتے. بھائی اب چھڑ گئے یہ لوگ, اب بٹن دبا کے ہم چلے, اب دنیا سے چلے بھی گئے نا, یہ ٹاپک اب قیامت تک چلتا رہے گا. مرد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں, آٹو سسٹم ہے. تو ہمارے ایک اور دوست اسی طرح سے وہ ٹاور سے صدر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے. وہاں اس وقت جیبیں بہت کٹتی تھی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پرس لیا, بٹوا لیا. بٹوا لینے کے بعد جو ہے کہتے اس خالی بٹوا تھا, صرف میں نے جیب کترے کو پکڑنے کے لیے یہ کام کیا. یہ واقعات میں سنا رہا ہوں عبرت کے لیے, آپ کے قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سنا رہا. یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کے اسباب خفیہ ہوتے, ہمیں نہیں پتا ہوتے, تو وہ جن چڑیل بھوت پہ ڈالنے کے نہیں ہوتے. اس میں یہ کہ اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کا کام ہوا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, سبب چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو جن پہ ڈال دو. اس سے تو وہ اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو. جو تھوڑے بہت پیسے جو چوری نہیں ہو رہے وہ عاملوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے. پہلے تو چوری ہو رہے تھے, کم از کم چور کو بددعائیں تو دے رہے تھے نا, اب تو خود پیسے عاملوں کو پکڑانا شروع کر دو گے. تو وہ صدر سے بیٹھے ہیں اور نیا پرس لیا انہوں نے, جیب میں رکھا اور کہتے ہیں بار بار میں یوں کر کے نا چیک کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑی رقم لے کے جا رہی ہے, حالانکہ وہ خالی تھا. کہہ رہا ہوں میں اس چکر میں ہوں. ہمارے وہ دوست تھے بھی پشتون پٹھان تھے, انہوں نے کہا میں پکڑ کے اس کو پوٹوں گا آج طبیعت سے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود, میرے دوست ہیں, مجھے خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا. کہہ رہے میں بار بار یوں جیب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, جیب پہ ہاتھ رکھ, کوئی آئے تو صحیح, آئے تو صحیح. گھنٹہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. ٹاور پہ کہہ رہے میں اترا, جیب میں ہاتھ ڈالا, بٹوا کھایا. اب بتاؤ یہ جن کے بچے نے کیا یہ بھائی, کیا تو جیب کترے نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہو گے کہ جن نے کیا, آپ بولو گے بھائی کام ہوا ہے لیکن اس کی لاجک کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہوتی تو میں بھی جیب کترا نہ ہوتا, وہی بندہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کام ہر ایک کا تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھروں میں بعض دفعہ چوریاں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کون چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چوری کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے چور بہت ہوشیار ہے, FIR کٹانے گیا ہوا ہے اور عاملوں کو لا کے پھونکے مروا رہا ہے تاکہ لوگوں کا دماغ جادو ٹونے کی طرف چلا جائے. اسی طرح یاد رکھو نندوں میں, جٹھانیوں میں, میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی غلطی پر ہوتا ہے, وہ گھر میں فساد مچا رہا ہوتا ہے, لوگ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, عامل کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, جو فسادی ہوتا ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. میاں بیوی میں بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے, بعض دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے, گھر بسا نہیں سکتا وہ طلاق کے بعد. یہ تو کامن ہے. اب لوگوں کی تانے اور ملامت سے بچنے کے لیے کہتا ہے اصل میں ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے, تو میاں بیوی میں اصل میں کسی نے جادو کیا ہے, میرا قصور نہیں. ہمارے ایک جاننے والے اچھی بھلی بیوی, ان کی 15-16 سال وائف کے ساتھ گزارے, اس بیوی کی بیچاری کی اولاد بھی نہیں تھی, بانجھ تھی وہ. تو ہم چونکہ ہمارے محلے کا ہی پرانا قصہ ہو گیا, اب میرا خیال ہے ان کو نہیں پتا چلے گا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ ہم جانتے تھے اس بچی کو, اچھی نیک سیرت لڑکی تھی, نمازی تھی اور اچھی بھلی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. شوہر نے کسی دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. اب قابل ملامت تو ہوگا نا کہ یار بیچاری کو پہلے اولاد نہ ہونے کا غم ہے, اوپر سے اس کو آپ کو اولاد چاہیے تھی, آپ ایک اور شادی کر لیتے, اس نے اجازت بھی دی ہوئی تھی بھئی آپ کو اولاد چاہیے. وہ تو غریب لڑکی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. تو جب انکوائری کی گئی انہوں نے کہا یار اصل میں مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب پروگرام, اب کوئی بول سکتا ہے ان کو ملامت کر سکتا ہے, تعویذ نکلے, یہ نکلا ہے, میں تو نہیں چاہتا تھا, اصل میں ایکچولی کیا ہوا ہے. تو بڑا بہترین بہانہ ہے اپنی جان چھڑانے. بعض دفعہ عورت بھی ایسا کرتی ہے, عورت شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی, شرارتی ہوتی ہے, گھر نہیں بسا سکتی, بالآخر ایک دن شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب جان بچانے کا بہترین طریقہ, اصل میں ایکچولی ہم میں میاں بیوی میں تو بڑی محبت تھی, لیکن نہ وہ جو اس دن خاتون آئی تھی میری جٹھانی نے کروایا سب کچھ, میری جٹھانی نے کروایا یہ سب کچھ, یہ سارا کام میری ساس کا ہے, وہ نہیں چاہتی تھی ہم دونوں محبت سے رہیں. تو اپنا قصور, اپنی بلی کس پہ ڈال دی, ساس پہ ڈال دی, جٹھانی پہ ڈال دی. جٹھانیاں لڑواتی ہیں, یہ تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ مت آؤ جٹھانیوں کی باتوں میں, آپ بھی تو کسی کی جٹھانی ہوگی, آپ بھی لڑوا رہی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ جٹھانی کا کام فائر بریگیڈ کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ آگ جلانے کا کام کرتی, آگ بجھانے کا کام نہیں کرتی. یہ تو رشتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھے بھی ہوئے, لیکن جو نہیں سن رہی ان کا تو کام کیا ہے, لڑوانا. تو اس میں تو آدمی کو پہلے ہوشیار ہونا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں میری بہن جب بھی آتی ہے گھر میں میرے اور بیوی کے درمیان پھڈا ڈال کے جاتی ہے. یہ بھی کامن مسئلہ ہے. آپ کی بہن جب آپ کے گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا اور جائے گی تو سمجھ لو آپ کی بیگم سے پھڈا یہ ڈیو ہے. بیگم سے آپ کا پھڈا کیا ہے, یہ ہوتا ہے. تو مرد اگر عقل مند ہوگا, اس کا شادیوں کا تجربہ ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میری بہن جب آئے گی تو وہ میری بیوی کے کیڑے نکالے گی لازمی.
تو عقل مند آدمی پہلے سے ہی بہن سے ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بہن آئے گی میری بیگم کے کیڑے نکالے گی, اس کا کام ہے, اس کو بھی نہیں روکو, اس سے بھی نہیں لڑو, سنو ادھر سے سنو ادھر سے بولو نکال. عقل مند آدمی یہ کام کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر اپنی بہن کے چکر میں, وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کی بھی وہ شوہر کی بہن یہی کام کر رہی ہوگی. تو اگر ان بہنوں کا اور ان کا اپنے پرسنل معاملات میں ہم سننا شروع کر دیں تو کسی کا بھی دنیا میں گھر, اگر آپ نے اپنی اماں سے سننا شروع کر دیا کہ آپ کی بیگم کیسی ہے اور اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو آپ کا شادی کا پروگرام, پہلی شادی کا ہی پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. چار کیا کرو گے آپ؟ تو اماں کے بارے میں اصول یہی ہے کہ بھئی اماں, ہماری اماں بہو کی جتنی شکایتیں کرے سنو, اماں سے لڑو نہیں, لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال, ادھر سے سن کے ادھر سے کیا کرو نکال. اماں بیچاری کا کام ہوتا ہے, یعنی جو امائیں میرا بیان نہیں سن رہی, بار بار کہہ رہا ہوں, اس پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں, یہ کیا بات ہے, جو تمہارا بیان نہیں سن رہی وہ بہت اچھی ہیں, جو تمہارا سن رہی ہیں, جو نہیں سن رہی وہ بری ہیں, جو سن رہی ہیں. نیچے کمنٹس کیے ہوتے لوگوں نے کہ یار یہ مفتی کیسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مینٹل لیول, یہ مجبوری کے حکام ہے بھائی, یہ مجبوری ہے. اب میں کہہ دوں جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ ایسی ہیں تو وہ بیان سننا چھوڑ دیں گی. تو اس لیے میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ بہت اچھی ہیں, تاکہ وہ سنتی رہے نا, اصلاح ہو جائے ان کی. تو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اماں سے بھی نہ لڑو اور اماں کے کہنے پہ بیگم سے بھی نہ لڑو, بالکل نیوٹرل ہو کے خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور 100% صحیح تو میرے بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آدمی, اور یہ میرے سامنے آ کے نہ کیا کرو کہ میاں مفتی صاحب میں نے 2 شادیاں کی, میں بہت خوش ہوں اور میں دونوں کو بہنوں کی طرح, اور ہمارا گھر, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے. 100% دنیا میں صحیح صرف بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوتا. ہاں بے وقوف لوگ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینہ آدمی جو ہے نا, کمینہ, وہ اپنی بیوی پہ 100% غالب ہوتا ہے. جو آدمی مجھے کہتا ہے نا میری بیگم بالکل جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلتی ہے اور ہمارے گھر میں سکون اطمینان کی لائف, کیونکہ میری بیگم ہر بات میری مانتی ہے اور اتنا اچھی ہنسی خوشی, اس کا مطلب یہ بندہ 99% چانس ہے کہ کمینہ آدمی ہے, معذرت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہے, 1% ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, بعض بزرگوں میں ہوا ہے, لیکن وہ بہت اپر لیول کے بزرگ ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یا حضرت مولانا شیخ عاشق الہی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے, انہوں نے لکھا ہمارے گھر میں آج تک یعنی 40-50 سال میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی کوئی ایک اونچ نیچ نہیں ہوئی, لیکن وہ بہت ہائی لیول کے بزرگ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اور وہ خود بھی. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے. تو جب کوئی آدمی یہ کہا کرے نا میری بیوی اتنی نیک اور میرے سب اصول, بہت تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, یا تو پھینکو ہے ایک نمبر کا, بہت بڑا کذاب جھوٹا ہے, یا یہ کہ یہ فرعون کے بچوں میں کوئی ڈوبنے سے بچ گیا تھا دریا میں, اس کی نسل میں ہوتا ہے ایسا. لیکن یہ اس مرد میں ہوتا ہے جو انتہائی ظالم جابر قسم کا, جو بیوی پہ اتنا روب رکھے کہ اس کو دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنا, اور یہ کمینے پن کے بغیر ہر وقت مار دھاڑ لاتے گھسے گالیاں اور مجبور بھی ہو. نارمل آدمی کے ہاں بھائی کبھی مان لے گی, کبھی کیا کرے گی, آگے سے جواب دے گی, آپ بے عزت ہو کے گھر سے باہر نکل آؤ, کیا بےزتی ہو جائے گی. ممبر کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو آپ سب میری تمیز سے بیٹھ کے سن رہے ہو, کوئی بیچ میں بول نہیں رہا, ہنسنے کی بات پہ ہنس رہے ہو, رونے کی بات پہ رو رہے ہو. گھر میں یہ والا پروگرام نہیں چل. ابھی کیا بتائیں کس سے کہانی. خیر, تو نارمل جو ہے نا, نارمل رہا کرو. بار بار کہتا ہوں یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. اللہ کو فنٹر گیری پسند ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو فنٹر گیری. تو گھر چلانے کے لیے ضروری ہے بھائی, سب چلتا ہے, فساد بھی ہوگا گھر میں, جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, محبتیں بھی ہوں گی, صاحب اسی طرح زندگی کی گاڑی. یہ جنت تھوڑی ہے میرے بھائی, یہ دنیا ہے, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کمینہ آدمی عورت پہ حاوی آتا ہے, بالکل ایسے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے نا اس کو, تو اس کی بیوی 100% صحیح چلتی ہے, لیکن اس میں مرد کے کمینے پن کا دخل ہوتا ہے. باہر بزدل بنا ہوتا ہے, گھر میں کیا بنا ہوتا ہے, ببرشیر. دفتر میں نہیں چل رہی ہوتی, کہاں چلا رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل آزاد چھوڑ دیں, آپ غلام بن کے رہیں, کچھ لمٹ ہونی چاہیے. ایک لمٹ تک برداشت کرنا پڑتا ہے, پھر لمٹ کراس کرنے کی اجازت. بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالکل ہی گیدڑ بن کے رہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ بالکل ہر چیز سیٹ اپ پہ چل رہی ہو, یہ نہیں ہو نا. یہ ہوائی باتیں ہیں, جو کر رہا ہو یا تو ہو رہا ہے, گر رہے ہیں چلتے چلتے, آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے. تو ایسے موقع پہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, علاج کرنا چاہیے. اور اس دوران
اگر بالفرض جن چڑیل بھوت کا کیس ہوا، جو کہ ہوتا نہیں ہے، یہ علامتیں بھی جن چڑیل بھوت والی نہیں ہے، پھر بھی ہے تو وہ تو ویسے ہی ہر مسلمان کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. تو ان کے بچوں کو چاہیے سورہ فلق سورہ ناس پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں ان کے اوپر یا پھونک ماریں، آیت الکرسی پڑھیں، وہ آیات قرآن کی جن کا رقیہ سے تعلق ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی فائدہ نہیں ہو تو صبر کریں، کیونکہ یہ دنیا میں آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. عاملوں کے پاس بولو بھائی نہ جائے، ایک مرض ٹھیک ہوگا دوسروں کو بھی لگے گا. جس گھر میں اس طرح کوئی جن چڑیل بھوت ہے نا اور وہ تعویذ گنڈے نہیں کر رہے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی گھر میں کر رہا ہے. جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار انہیں تو اتنی احتیاطیں کی پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس نے کی ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نے نہیں کی. کرونا خود سے نہیں لگتا، کہیں نہ کہیں سے موو کر کے بولو نا آتا ہے. تو یہ بات ہی فضول ہے کہ وہ تو اتنی احتیاط کر رہا تھا کہاں سے لگ گیا. بھائی اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے نہ کی ہو، اس کے بچوں نے نہ کی ہو، بچہ باہر جا کے لوگوں سے مل ملا کے آیا ہو، تو کہیں نہ کہیں سے. تو اسی طرح جن چڑیل بھوت اگر گھر میں آ رہے ہیں نا، آپ اگر تعویذ گنڈے نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی تعویذ گنڈے کرنے کا قائل ہے. وہ مانتا ہے ان چیزوں کو، وہاں سے جن چڑیل بھوت اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آپ کی جیب میں داخل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو گھر کو ان چیزوں سے، جن چڑیل بھوت کی باتوں سے پاک کر دو. انگریزوں پہ جنات کا ریشو بہت کم ہے، مسلمانوں پہ جنات کا ریشو بولو بھائی زیادہ. حالانکہ وہ کافر ہیں، وہ تو غسل جنابت بھی نہیں کرتے، ان پہ زیادہ آنے چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ ان پہ کم ہے، ٹھیک ہے، ہم پہ کیا ہے؟ زیادہ. اس لیے کہ جن کی دکان وہاں چلتی ہے جہاں جن کو لوگ زیادہ لفٹ کراتے ہیں. جن کو پتا ہے میری مارکیٹ یہاں زیادہ چلے گی، ان کو پتا ہے گورا لفٹ نہیں کرائے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہاں زیادہ ان کی مارکیٹیں چلتی. آتے ہیں انگریزوں پہ بھی جنات آتے ہیں لیکن ریشو بہت کم ہے. اور دیکھنا ان پہ بھی جو آ رہے ہوں گے نا ان کے کسی پادری سے تعلقات ہوں گے، پادری نے ان کو وہمی بنا دیا ہوگا. لیکن پھر بھی جن ہوتے بھی ہیں بہت کم. زیادہ تر انہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو بھگانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہم جن کو لفٹ ہی نہیں کراتے. کہتے ہیں آؤ یار بھی سلام دعا کرو، نہیں آیا ٹھیک ہے. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار ہم پہ بھی 2-4 چڑیلیں بھیج دو، تم اتنے فنڈر ہو. عامل لوگ نہیں بھیجتے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کچھ حصار کھینچے ہوئے ہیں. اور بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کھینچا ہوا، نہ حصار. ہم تو